بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہسٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چھپکلی کے بارے میں بتائیں گے کہ اسے مارنا چاہیے یا نہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ چھپکلی کو مارنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن بعض لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں کہ اس کو مارنا چاہیے یا نہیں، اور بعض اس سے منع بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے، اس بارے میں ہمیں اسلامی معلومات کی روشنی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا سبق دیتی ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی میں چھپکلی کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کو کہا گیا، اور روایات میں چھپکلی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ آیا اس کو مارنے پر ثواب کے بارے میں کوئی روایات ملتی ہے، یا ثواب ملتا ہے تو کتنا ملتا ہے؟ ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیے گا۔ ہماری محفل دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی دعا کی جا سکے۔ ناظرین، چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک کیڑا ہے، اور اس گروپ میں ایک بہت بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے جس کی 5000 اقسام ہے، اور یہ براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان اور لمبی دم ہوتی ہے، اور یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ ان کی کئی اقسام میں رنگ بدلنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے جو شکاری جانوروں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، تاہم یہ خصوصیات تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، چھپکلی کا نام سنتے ہی ہم لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، اس کو اس کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اکثر خواتین جب اس کو دیکھ لیتی ہیں تو اچانک سے ایک چیخ کی آواز آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ باتھ روم یا بیڈ روم میں چھپکلی گھسی ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی عام طور پر ایک رینگنے والا جانور ہے جو عام طور پر گھروں کی چھتوں اور دیواروں پر پایا جاتا ہے۔ اس کی بعض اقسام زہریلی ضرور ہوتی ہیں، مگر عام طور پر گھر میں پائے جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی، بس ان کو دیکھ کر کراہت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ چھپکلی کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں بعض جنگلوں میں پائی جاتی ہیں، کچھ جسامت میں بڑی ہوتی ہیں اور کچھ ان میں چھوٹی ہوتی ہیں، چاہے بڑی ہو یا چھوٹی۔ لیکن ہمارا آج کا موضوع چھپکلی کو مارنے کے بارے میں ہے۔ آیا چھپکلی کو مارنا جائز ہے، یا ثواب ملتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ ناظرین، عام طور پر مسلمانوں کا ماننا ہے چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دینا چاہیے۔ اس کی موجودگی منحوسیت کا سبب برقرار کرتی ہے، اور اس کو منحوس سمجھنے میں کیا وجہ ہے؟ وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے جانے والا واقعہ اس چھپکلی کا کردار۔ اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک کربناک صنع تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چند پرند جن سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایات کے مطابق جب چونٹی اور اس کے درمیان واقعہ ذکر ہوا تو چونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی۔ ایک اور روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس موقع پر چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے۔ اس موقع پر یہ چھپکلی تھی جو کہ اس آگ کو اپنی پھونکوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک اور روایات کے مطابق ایک صحابی حضرت ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام جب بی بی عائشہ کے گھر گئیں تو انہوں نے وہاں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ سے دریافت کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ رسول خدا نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں۔
احادیث رسول کے مطابق عربی زبان میں چھپکلی کو وزک کہا گیا ہے، البتہ اس کی کئی اقسام ہے۔ گھروں میں پائی جانے والی چھپکلی وزک کی ایک قسم ہے اور اسے وزک سے نکالنا درست نہیں۔ جب اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو ہمارے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں یہ پھونک مارتی تھی۔ روایت صحیح بخاری۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا۔ روایت صحیح مسلم۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی کو مارنے کی حکمت فاسق اور موذی ہونا ہے، یعنی ایذا دینے والی مخلوق ہے، اور ایذا دینے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کا اسلام میں حکم ہے تاکہ بنی نوع انسان کو ایذا سے بچایا جا سکے۔ ناظرین، کتنے ہی واقعات سننے اور اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ چھپکلی کسی کھانے یا پینے کی چیز میں گر گئی، اس کے زہر سے اہل خانہ کی موت ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر احادیث نبوی میں رات کو سونے سے پہلے کھانے اور پینے والے برتن اچھے سے ڈھانپنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ کوئی زہریلی چیز برتن میں نہ گر جائے جو کہ بعد میں نقصان کا سبب بنے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے اور اس کے بارے میں کیا روایات آتی ہیں۔ فضیلت میں بیان ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو چھپکلی ایک چوٹ پر مارے اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، جو اسے دوسری چوٹ پر مارے تو اس کے لیے پہلے شخص سے کم اتنی نیکیاں ہیں، اور اگر تیسری چوٹ پر مارے تو اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں۔ ایک اور روایات میں ہے، جو شخص پہلی چوٹ پر چھپکلی کو مارے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ پر مارنے والے کے لیے اس سے کم، اور تیسری چوٹ پر مارنے والے کے لیے اس سے کم۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم بھی ہے اور 100 نیکیاں بھی ہیں۔ چھپکلی کو دیکھ کر ثواب کی نیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے چھپکلی کو مار دینا چاہیے۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو دین کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کر دیجیے گا ہماری دعا کا حصہ بننے کے لیے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو بلا تاخیر ملتی رہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم ملتے ہیں ایک نئی واقعے کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔